سو آرمی چیف جو ہے وہ UK گئے ہیں رائٹ, اور وہاں پہ پاکستانیوں نے احتجاج کیا رائٹ, مطلب احتجاج کیا ہے, ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے کرنے دیا ہے, اور آئی تھنک ڈیفرنٹلی چیف پاکستان کے ہیں, سو ان کی وہاں پہ اس طرح مطلب ہی کی ناٹ اسٹاپ دیم رائٹ. تو احتجاج کیے, پر ہم نے احتجاج کیا ہے اپنا, آئی تھنک ان کا رائٹ ہے, انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے. اگر یہی پاکستانی سیم احتجاج پاکستان میں کرتے ہیں تو انہیں کرنے نہیں دیا جاتا, کنٹینرز رکھ دیے جاتے ہیں, اور پرامن احتجاج پھر پرامن رہتا نہیں اوبویسلی جب آپ اس طریقے سے ان کو روکیں گے. UK میں بیٹھ کے وہ پرامن کر رہے ہیں تو پاکستان بھی پرامن کریں گے, جو ان کا رائٹ ہے, تو پھر انہیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. کتنے احتجاج کرنے ہیں, احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. UK میں احتجاج کر رہے ہیں, پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں. آرمی چیف گئے ہیں تو UK میں کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج مطلب رائٹ ہے, ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈس رسپیکٹفل ہو جائیں ٹورڈز اینی ڈگنیٹری visiting abroad, and that is to invitation of another army chief. تو یہ تو جو UK کے اندر جو PTI کے سپورٹران ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے, عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی آرمی چیف کے ہیں تو اس میں بھی وہ وہی ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر پہلے چیف جسٹس کے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد, وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کچھ ہی کیا. اور اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی یہ ڈالرز کے پیچھے بھی ہیں. ایک جھوٹ کی اکانومی بن چکی ہوئی ہے. یہ تقریباً اس وقت آرمی چیف کے خلاف میرے خیال سے 50 نہیں تو 100 بندہ نکلا ہوگا. اب وہ 100 بندے ہیں, سب نے کیمرے پکڑے ہوئے ہیں. ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو YouTube پہ ڈالیں, ٹویٹر پہ ڈالیں, ہماری فین فالوئنگ بڑھے اور پھر اس سے ہمارے ڈالرز بنے. احتجاج جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو جتنا کنٹرول قسم کا انوائرمنٹ ہے پاکستان میں, آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کو غائب کر لیتے ہیں. کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ مطلب آپ ان کا جینا حرام کر دینے والی بات ہے, ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں فورسز لے کے. تو بیسکلی احتجاج تو اس کے اوپر ہو رہا ہے نا. کس کو اٹھا لیا ہے؟ یہ جب انہوں نے کیا ہے اٹھا لیا ابھی 26 نومبر کے اندر. ابھی آج جو ہیں وہ 120 کے قریب لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے. ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانتیں ملی ہیں. یہ لوگ تو وہ ویلا کرتے ہیں احتجاج. وکٹم مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو نا کہ یہ وکٹم بنتے ہیں نا, تو وکٹم تو بیسیکلی جو پاکستان کا انسٹیٹیوٹ ہے آرمی وہ وکٹم ہے. ساری دنیا نے دیکھا, تم نے دیکھا, میں نے دیکھا, ہر بندے نے دیکھا کہ PTI کے لوگوں نے فوج کی انسٹالمنٹس پہ حملہ کیا اور اس کو جلایا گرایا. سب نے دیکھا ہوا ہے. اب اس سے آپ ڈینائی کر لیں تو کر لیں نا, یہ ڈینائی کریں گے تو جھوٹ بات ہے. نہیں, لیکن اب وہ ریاست جو ہے جو یہ سوچ رہی ہے وہ جو فوج کے ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے والے ابھی بھی دن دراتے پھرتے ہیں. کوئی کورٹ نہیں ہے جو سزا دے رہی ہو ان کو, کوئی کچھ نہیں کر رہی ہے. آرمی جو ہے, جو آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ انصاف مانگ رہا ہے, ہمیں انصاف دیں, انصاف نہیں کوئی دے رہا. اس وقت اس سناریو کے اندر وکٹم PTI تھوڑی ہے, وکٹم تو پاکستان آرمی ہے, اور پرٹیکولرلی جو اس وقت ٹاپ براس ہے آرمی کی وہ وکٹم ہے. آئے دن گالیاں نکالتے ہیں, طرح طرح کی میمز بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں آرمی چیف کے خلاف. آرمی چیف نے کیا بگاڑا ان کا, مجھے بتائیں نا کیا کیا آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ یہ جو مئی میں جو انہوں نے کیا آپ کریں جا کے. آرمی یہ جب ریسنٹ احتجاج تھا یہ کب ہوا تھا؟ یہ 26 نومبر کو وہ ہر وقت ہی کرتے ہیں. ہاں, تو یہ جو اس میں احتجاج میں جب انہوں نے گولیاں چلائیں, کنہوں نے گولیاں چلائیں؟ فورسز نے. کس نے کہا؟ کہتے ہی ہیں آخر وہ پنز ہاسپٹل وغیرہ میں گئے. اب انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے کہ اب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے PTI والوں نے کہ فوٹیج وغیرہ نکالیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں جو ہیڈز ہیں میرے خیال سے ہاسپٹلس کے, ان کے ساتھ ان کو مطلب بیچ میں بیسکلی نیوٹرل بنا کے جو ہے وہ ساری رپورٹس یہ پوسٹ مارٹم کی ساری میڈیکل کی وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہیں تھرو ہائی کورٹ. تو آخر کچھ ہے, کچھ ان کے پاس گراؤنڈ ہے تو انہوں نے کی ہے نا. ایسے تو نہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اینڈ دے وینٹ فار سچ اے بگ کال.
کچھ بھی نہیں ہے نا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی 250 بندہ مر گیا ہے, پھر اتنے مر گئے ہیں, پھر اتنے مر گئے ہیں. BBC نے پھر جا کے انویسٹیگیشن کی ہے, ان کے مطابق میرے خیال سے 5 سے 6 بندے جو ہیں وہ مرے ہیں اور احتجاج میں. لیکن فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ یار کتنا کا احتجاج کرنا نا, آپ لوگوں نے ملک نہیں چلانا, کیا کریں. پھر ایک کوسچن تو یہ بھی ہے کہ بات آپ بلیو کس کو کریں. ابھی میری بات سنو, ادھر سے بات سنیں, میری بات سنیں. ادھر سے آپ کے پاس جو ہمسائے میں ازبکستان, ترکمانستان, تاجکستان کے صدر آنے والے ہیں, ان میں سے کسی ایک صدر آئے ہوئے ہیں, ان کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں. کس بات کا احتجاج کریں؟ آپ نے چوری کی ہے, چکاری کی ہے, اس کے لیے آپ جیل میں ہیں. آپ اپنے آپ کو کلین کریں, کلین کر کے باہر آ جائیں. اوپن شٹ کیسز ہیں آپ لوگوں کی کرپشن کے, عمران خان کے. یہ آپ وہ کھیلنے چاہ رہے ہیں, ایک گروہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں. احتجاج کی آڑ میں ہر چیز کو آپ بیلنس میں یوز کرتے ہیں نا. آپ احتجاج ہمارا رائٹ ہے, احتجاج ہمارا رائٹ ہے, تو رائٹ یہ تھوڑی ہے, ابیوز آف رائٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ ہتھیار آپ استعمال کرنا ایز اے ہتھیار لینا شروع کر دیں. اس کا ایک اس پہ بھی تو نکلتا ہے کہ اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے. یعنی پہلے بھی ڈکٹیٹرز بھی آئے, سارا مارشل لاز بھی لگے, رائٹ, لیکن لوگوں نے اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب شاید وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب شاید واقعی لوگ سپر سیچوریٹ ہو گئے, لوگوں کی بس ہو گئی ہے. اب وہ ذرا سی بھی چیز کو جب برداشت نہیں کرتے تو آپ اس کو یوں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کو تو مطلب یہ گرو بن گیا ہے. دیکھیں جب لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ایک جنیرک ٹرم ہے. لوگ نہیں ہیں, PTI کے لوگ ہیں جو عمران خان کے فین فالوئنگ ہے, اور وہ عمران خان کو ایسے ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے. تو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں نا اس وقت پاکستان. کیا ڈومینیٹ کر رہے ہیں؟ میجورٹی میں ہوں گے. میجورٹی میں جھوٹ بول کے ہے نا. دیکھو اگر آپ اس کی بھی نیٹی گریٹی میں جائیں گے, جھوٹ بول کے آپ نے لوگوں کو پاگل بنایا نا. آپ نے سچ بولا. آپ کو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے اندر ایک 100% کانسٹیٹیوشنل موو سے اتارا گیا. اس کی نااہلی کی وجہ سے, اس کی انکیپیسٹی کی وجہ سے, اس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پہلی دفعہ پارلیمنٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا. جھوٹ بول دیا آگے, اور جھوٹے لیٹر لکھا کے جی امریکہ نے نکالا. لوگوں کو گمراہ کیا نا. تو ایسی پاپولیرٹی آپ نے لوگوں کو گمراہ کر کے دے دیا, تو یہ تو کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں سمجھتا. اور کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی اخلاقیات کے حوالے سے چلنے والا بندہ جو سچ کو اخلاقی نظر سے دیکھنا چاہے گا, وہ اس پاپولیرٹی کو, یہ پاپولیرٹی ایک غلط گراؤنڈ پہ ہے. میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. تو پھر اگر یہ غلط گراؤنڈ پر ہے, تو پھر آپ ان کو احتجاج کرنے, آپ انہیں دھمکاتے ہیں. کتنا ہادیہ کرنا, ملک نہ چلائیں. اب یو کے میں جن لوگوں نے احتجاج کے لیے آئے ہیں, یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ان کو دھمکایا گیا ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی فوٹوز لے لیں گے, ہم آپ کو ٹریس آؤٹ کر لیں گے, اور ہم آپ کا جینا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حرام کریں گے. نہیں, what I mean to say کہ اگر آپ ٹھیک ہیں, اگر آپ جھوٹ نہیں ہیں اور وہ جھوٹ ہے, تو پھر ان کو بولنے دیں, آپ احتجاج تو کرنے دیں نا. اب میری بات سنو. اب جیسے پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کراچی کے اندر آج میچ ہے, کل کو لاہور کے اندر میچ ہے. احتجاج ہے نا. احتجاج قانون تو نہیں روکتا ہے. قانون نہیں روکتا ہے. وہ قانون یہ کہیں کہ جی قذافی اسٹیڈیم کے اندر تو شاید قانون روکتا ہوگا, باہر نہیں ہے. ہم نے قذافی اسٹیڈیم کے باہر جہاں سے ٹیمیں گزرنی ہیں وہاں پہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, کرنے دیں. تو پھر دیکھیے میری بات سنیں, لوگ اس نہج تک کیوں پہنچے ہیں کہ لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں کر رہے کہ بھئی ریپوٹیشن کیا بن رہی ہے ہمارے ملک کی, کیا ہے جھوٹ. تو پھر اچھا چلو, یہ جو ابھی ون آپشن کوڈ بھی کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں, یہ لوگ نہیں جھوٹ بول رہے. لوگوں کو جھوٹ سنا کے ان کو اپنی فین فالوئنگ بنائی ہوئی ہے, اور وہ برین واشڈ ہے. دے آر برین واشڈ ایکچولی. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ چلو اگر وہ جھوٹ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ انہیں سچ بتا دیں, آپ ان کے مسئلے حل کر دیں, ان کی چیزوں کو کلیئر کر دیں. وہی کر رہے ہیں. ابھی میں کوئی بات کروں گا, میں نے بھی ڈاٹا سے بات کرنی ہے, اور سب نے ڈاٹا سے, مطلب میرے جیسا بندہ تو ڈاٹا سے بات کرے گا. اچھا, آپ نے اگر مجھے سمجھ لیں کہ میں اگر فار ایگزامپل میری کوئی ایسی افیلیشن ہے یا میری باتوں سے کوئی ایسی سینس بنتی ہو کہ میں شاید کسی کی طرف ٹلٹ کھا رہا ہوں, مجھے چھوڑ دیں. آپ IMF کو دیکھ لیں, آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں, آپ جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں. آج کے دن IMF آج کہہ کے گئی ہے کہ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں ہے اور استحکام ہے, اور ہم پاکستانی ریاست کے اقدامات کو سراہتے ہیں کہ وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو. یہ IMF کہہ رہا ہے. وہی IMF جس کو عمران خان لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فنڈنگ نہ کرو. کین یو امیجن؟ لیکن ابھی آپ کے وزیر خزانہ کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کی ایز آئی تھنک سم تھنگ لائک دیٹ کہ ایز اے ملک ایک ساکھ جو ہے وہ
ختم ہو گئی ہے یا ہے ہی نہیں, something like that. ہاں تو اس کو ریئلائزیشن کہتے وزیر ہیں نا. خزانہ آپ کو یہ کامنٹ کر رہا ہے اور آپ IMF کو کوٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں سنسیریٹی کی. دیکھو وزیر خزانہ ہے نا, اگر وہ یہ بات کر رہا ہے نا, اس سے مجھے تو اس کی سنسیریٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے تو آسان تھا وہ یہ کہہ دیتا کہ یار سب کچھ اچھا چل رہا ہے, پاکستان بہت ایک نمبر ہے. اگر میں عہدے کے اوپر بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں نا, میں ریئلائزیشن میں کہہ رہا ہوں کہ یار ملک میں اس وقت یہ صورتحال ہے اور ہمیں اس کی محنت کرنی. جو تم نے بات بتائی ہے نا, جہاں سے تم نے سنی, اس نے یہ اتنی بات کیا. اس کا اگلی بات یہ ہے کہ یار ہم اس سچویشن میں, ہمیں اس سچویشن سے آگے نکلنا محنت کر کے. So 2 aspects are. One is realization, اس بندے نے جھوٹ نہیں بول رہا, گمراہ نہیں کر رہا کہ جی ہمارا ملک بہت آگے جا رہا ہے. 2 کہ IMF کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ چل رہا ہے آپ کا ملک, مطلب چلے گا, ٹریک پہ ہیں. وہ نہیں کہہ رہا. یہ تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. تو وہ سٹیپس لے رہے ہیں, اس سٹیپس کو ویریفائی کر رہی ہے IMF کی اسٹیٹمنٹ, آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو ملک تو چلا رہے ہیں نا. پرابلم تو ان لوگوں کو یہی ہے. اور یہ لوگ یہ جو احتجاج کرنے, ان کے مطابق عمران خان کو IMF کا خط لکھنا یہ بھی احتجاج کا حصہ, اور وہ رائٹ ہے. عمران خان کا پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو سول نافرمانی کی ترغیب دینا اور لوگوں کو کہنا کہ آپ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں, یہ احتجاج کا حصہ ہے. اور یہ پرامن احتجاج ہے, ہوگا بھی. اچھا قانون کے مطابق, قانون نے تو نہیں سوچا ہوگا کہ یار کوئی اس قسم کا شخص بھی آ جائے گا پاکستان کے اندر, کہ یار کوئی ایسا بھی کرے گا پاکستان کے ساتھ. قانون بنانے والے ہیومن نے بنایا نا, ہم لوگوں نے بنایا نا. ہم نے نہیں سوچا ہوگا نا, پارلیمنٹرین نے نہیں سوچا گا یار ایسی صورتحال بھی بن جائے گی. IMF کو لیٹر نہ لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ IMF کو لیٹر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فنڈنگ بند کر دیں, اور پاکستان میں اس وقت فائنینشیل گیپ ہے, اور آپ جب کہتے ہیں کہ IMF آپ مدد نہ کریں, سو دیٹ مینس آپ کی اکانومی کلیپس ہوگی. اکانومی کلیپس ہوگی تو غریب آدمی جو ہے وہ اسٹرگل کرے گا. غریب آدمی اسٹرگل کرے گا تو وہ باہر نکلے گا. جو حکمران ہے, حکمران ملے گا تو عمران خان کو سپورٹ ملے گی. یہ ایسی ریسیپی ہے جو انہوں نے 2022 میں چلائی ہے. 2022 میں جب عمران خان ریموو ہوئے ہیں, انہوں نے اسی قسم کی کیمپین چلائی, اور عمران خان کے سٹیپس کی وجہ سے جو اس نے ایکشنز لیے تھے, IMF نے پاکستان کے ساتھ جو ایک ڈیل ہوئی تھی اس کو اس نے ڈیلے کیا. اس ڈیلے کی وجہ سے ملک کے اندر انسرٹینٹی آئی, اور پاکستان کے اندر انسرٹینٹی اکنامی کا ایسا ببل جنریٹ ہوا کہ پاکستان ایک نوز ڈائیو میں چلا گیا. جب وہ نوز ڈائیو میں چلا گیا, لوگ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اس وقت حکمران جو تھی وہ PDM اور PMLN تھی, اور وہ لوگ سارے جا کے اٹیچ ہو گئے عمران خان سے. اس سارے سیناریو میں سنسیریٹی لیک کرتی ہے, سنسیریٹی لیک کا نا. آئی مین یو شوڈ انڈرسٹینڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غریب بندے کو جینے نہیں دے رہے اس طرح کے کام کر کے. تو ابھی رمضان, ابھی ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے, پرائسز ایز یوزول جیسے ہم بھی ایکسپیرینس کرتے رہے لائف میں, پرائسز ہائی ہے. رمضان میں ہی کیوں پرائسز ہائی ہیں؟ چینی کی, بیسن کی, اسپیسیفک ان چیزوں کی جن سے آپ استعمال کر کے افطاری بناتے ہیں. پاکستان کے اندر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس کے مطابق, پاکستان کے اپنے ڈیٹا کے مطابق بھی, پاکستان کے اسی وزیر کے مطابق, اسی وزیر خزانہ کے مطابق جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے ملک کو بہت کام کرنا ہے اور ہمارے اس وقت یہ صورتحال ہے, ہم نے اس کی بات کو تو کوٹ کر دیا نا تم نے کہ جی وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے. وہی وزیر خزانہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت تقریباً 3% کے قریب ہے. 3% قریب کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح تھی, اگر وہ پہلے قیمت 40% کی رفتار سے بڑھ رہی تھی, اب وہ 40% کی رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہے, اب وہ 3% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. قیمت بڑھ رہی ہے لیکن 3% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. اسپیسیفکلی ان رمضان ایک تو دیکھو اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں, ہورڈنگ کے فیکٹرز آ جاتے ہیں, پاکستان کے اندر ایک نظام کی بات آ جاتی ہے, لوگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی چکر بن جاتا ہے اس کے اندر, اور پھر اس کے اندر یہ چیلنجز ایسے بنتے ہیں. اور دس از ایکچولی سم تھنگ ٹو بی ہینڈلڈ بائی گورنمنٹس, whether it's a federal government or a provincial government. So it is the responsibility and prime duty of the government and they must curb it. پر پروونشل گورنمنٹ پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ اب وہ جو ہے جی وہ تو ٹک ٹاک پہ ہی مصروف ہیں, وہ تو ویڈیوز بنانے میں زیادہ فوکس ہے ان کا, وہ جی ٹک ٹاک بناتے ہیں اور مطلب اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں rather than actually doing something on ground. تو جو بندہ یہ بات بتا رہا ہے وہ بھی تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے نا. جس بندے نے یہ بیانیہ دیا یا سنا آپ نے جہاں سے,
اس نے کہاں سے بتایا؟ یوٹیوب سے بتایا نا. ہاں لیکن وہ کسی عہدے پہ نہیں بیٹھا. So if this is an age of social media and آپ نے ایک کام کیا ہے, میں نے ایک اچھا کام کیا ہے, تو میں سوشل میڈیا کی مدد سے میں اس کی تشہیر کرتا ہوں, اور تشہیر کر کے اس کو لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہوں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ میری نظر میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا, آپ جھوٹی تشہیر کر رہے ہیں, تو پھر میری نظر میں پرابلم ہے. اچھا اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے گراؤنڈ پہ, اور آپ گراؤنڈ میں لوگوں کنیکٹڈ ہیں, ٹک ٹاک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, دوسروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جیسے سارا پی ٹی آئی یوٹیوب میں کنیکٹڈ ہے, ساری ڈالر اکانومی بنی ہوئی ہے, تو کیا لوگوں کو بتائیں نا کہ یار دیر از سم ون ہو از ورکنگ. اور وہ میرے خیال سے اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو پرسن ہے, فار ایگزامپل مریم نواز کی بات کر لیں, ایک آسپیکٹ تو یہ ہے نا کہ مریم نواز اپنی تشہیر کر رہی ہیں. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اگر میں بیٹھا ہوں ایز اے ووٹر, مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یار پاکستان کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. I must be apprised what is happening and who is doing that, so that I would be well informed about the things happening, so that I would be able to vote in the next election based on the performance. اگر مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یار کون کیا کرے, کام کرنے والا کرتا جائے اور مجھے بتائے نا کہ یار میں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا. جیسے میں اگر جاب کے اندر کام کر رہا ہوں, میرے مینیجر ہیں, تو میں مینیجر کو بتاؤں ہی نا کہ یار میں یہ بھی کام کر رہا ہوں, یہی کام نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی کام کر رہا ہوں, اور چپ کر کے لگا رہا ہوں, تو میری اپریزل کیسے ہوگی؟ I must tell everybody. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہوں. تو پھر دیکھیں نا, ایک تو جس بندے نے یہ بیان, جس نے یہ کیا, اس کے اوپر کوئی ایسا عہدہ نہیں کہ جس کے مجھے ایک بات اور بھی کر لینے دیں اس پہ. دیکھیں یہ جو بھی بتا رہے ہیں, جس نے بھی یہ بیانیہ دیا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. اس بندے نے آپ کو یہ بتایا کہ یار یہ کام ٹک ٹاک کے اندر اس کام کا بتا رہے تھے, یہ کام ہوا ہے. So that person is not sincere. That person is also not sincere. So جو کام رہا, فار ایگزامپل مریم کی دستک کا پروگرام ہے, یا کوئی اور کام ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر دہلیز پہ فری دوائیاں دی جا رہی ہیں. کین یو امیجن, جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں پہ دوائیاں جا رہی ہیں. اب اگر یہ ایک ایسی اسکیم ہے, فری دوائیاں باہم پہنچائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے, اور اس کو ٹک ٹاک پہ بتا دیا جاتا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے کسی کو؟ اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے, آسپیکٹ تو دو بنتے ہیں نا, کہ یار آپ اپریشیٹ کریں اس بات کو. اگر آپ اف یو آر ان یور رائٹ مائنڈ, آئی ووڈ اپریشیٹ کہ یار یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, ویدر اٹ, اور میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ یار میرے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ بتا رہے ہیں کہ یار یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹک ٹاک کر کے اس کو تنقید کی شکل میں بتا رہا ہے اور صرف دشنام ترازی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ دیٹ پرسن از ناٹ سنسیئر even with his audience or the person living in or the people living in Pakistan. I hope I am making sense what I am trying to say. ابھی دوائیوں کی آپ نے بات کی کہ جی غریب کے گھر پہنچائی جا رئی ہیں دوائیاں, آپ وہاں دوائیاں پہنچا رہے ہیں اور آپ اس کی ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں کہ ہم دوائی پہنچا رہے ہیں, اور کچھ I forgot the names but ایک دو لیڈنگ ہاسپٹلس کا ہی مینشن کر رہے تھے somebody that وہاں پہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں. آپ کے ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے اور آپ اس بات کی تشہیر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم غریبوں کے گھر میڈیسن پہنچا رہے ہیں. تو جب اس طرح کے کانٹرڈکشنز آئیں گی تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دس از جسٹ فار ٹک ٹاک, جسٹ ٹو پروموٹ دیم سیلوز اینڈ نتھنگ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. اب اس میں بھی آتی ہے دو باتیں ہیں نا. دیکھیں چیلنج ہو سکتا ہے نا, دس کوڈ بی اے چیلنج. ہم بھی چیزوں مینیج کرتے ہیں نا, تو یو بینگ وائف مینیجنگ ہوم ہاؤس ہولڈ, اور میں بھی چیزوں کو مینیج کرتا ہوں. سو میرے اس میں چیلنجز آتے ہیں. چیلنجز ہو سکتے ہیں یار میں یہ کام کر رہا ہوں, اس میں سے یہ شارٹ کمنگ آ گئی. سو میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, اس میں سے یہ شارٹ کمنگ آ گئی, تو میرا فوکس اس شارٹ کمنگ پہ ہونا چاہیے, یا میرا فوکس اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ یار میں کام اچھا کر رہا ہوں, اور پھر مجھے بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا یار میں یہ ایک اچھا کام کر رہا تھا, اس کام کرتے کرتے یہ شارٹ کمنگ آ گئی, یہ ایک چیلنج آ گیا ہے, تو اچھا کام تو چھوڑ دو اور میں شارٹ کمنگ کی طرف چلا جاؤں. سو ایم آئی سنسیئر ود مائی اپروچ؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سو جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ اگین دیٹ پرسن از ناٹ سنسیئر, دیٹ پرسن از ناٹ پرووائڈنگ دا فل پکچر. سو پاکستان کے اندر تو لوگوں کے اندر دوائیاں, ہمارے جو تم اور میں آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ہم بڑے اچھے طریقے, یہ تو پاکستان کے لوگ تو بڑا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہیں پاکستان کے اندر چیلنجز, لیکن ہیلتھ کے اندر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں ایون آسٹریلیا کے ساتھ,
ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آسٹریلیا میں جب آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو جب وہ اس سٹیج پہ لے لیتے ہیں کہ ہاں یار آپ مرنے لگے ہوں, تو پھر وہ آپ کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو سرجری کا ٹائم شائم دے دیتے ہیں. ونس یو انٹرڈ انٹو ہاسپٹل دین یو آر دا responsibility of the health system and they would be looking after you in an excellent way, and I appreciate it, you know, being an Australian, and I am proud of it. On the other hand, اس میں ہمیں پاکستان, ہمیں یہاں پہ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے انشورنس نہیں بھرنی پڑتی ایون ایمبولینس کی. ہم ایمبولینس کی بھر رہے ہیں, کوارٹرلی دیتے ہیں, پریمیم دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ اگر ہم نے وہ پریمیم نہ دی تو ایمبولینس اللہ نہ کرے ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے ہم سے $2,000 چارج کرنے ہیں. اور پاکستان کے اندر فری ہے 1122. اچھا 1122 تو فری ہے, سو ہے پاکستان کے اندر ایئر ایمبولینس ہے. ایئر ایمبولینس از آپریٹنگ, لوگوں کو مریض یہاں سے وہاں لے کے جا رہی ہے. اب وہ بندہ نہیں بتا رہا, دیٹ پرسن از ناٹ سنسیئر with me, with the audience and everyone. So پاکستان کے لوگوں میں ہے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. ایسے پرسنل کیسز بھی ہیں, ہم لوگوں نے دیکھے ہیں آسٹریلیا کے اندر. میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ صورت حال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک ٹف سسٹم ہے. ناٹ اونلی آسٹریلیا, یو کے اندر بھی ہیلتھ کا چیلنج بہت ہے. پاکستان کے اندر تو سوچ سکتے ہیں کہ مریض ایمرجنسی میں جائے اور اس کا علاج نہ ہو اور اس کو بٹھا کے سائڈ پہ کہ آپ بیٹھے رہو, 3 دن تمہارا انتظار کرتے ہیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. تو تسی ڈاکٹر بھی کوٹاں دے ہو پاکستان میں بڑا ڈسکریج کرتا ہوں ایسے رویوں کو. ایسے ان کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے, ان کو بہتر کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر ڈاکٹر بڑا باعزت پیشہ لوگوں کو صحت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے. میں تو بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ لوگوں کا. اچھا ایک پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے, جسٹ لائک فار دا سیک آف کامنٹ, I was listening to somebody and they were saying یہی جو چیف بیسکلی جو آرمی چیف گئے ہیں یو کے میں, they are relating this visit کہ وہاں پہ یوکرین اور US بیسکلی یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی ہونی ہے اور وہاں پہ اب نیٹو فورسز چاہیے ہوں گی جس میں پاکستان ول پلے دا رول. Now they are actually interpreting the whole thing as if جو پاکستانی مطلب وہ جو جس چیز کو لے کے ہم بڑے ہوئے ہیں کہ اچھا ہماری فوج ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے, ٹھیک ہے ہماری فوج جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ اس کی رہتی ہے, لیکن اچھا بینگ آپ جب ملکوں کی فوجیں ہیں تو وہ نیٹو کا حصہ بنتی ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں جہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں. بٹ انٹرپریٹیشن اب یوں کی جا رہی ہے کہ جی آپ ایک غریب ملک ہیں اور اب آپ کو دنیا کو تب یاد آتے ہیں جب کسی مشکل جگہ پہ آپ کو بھیجنا ہوتا ہے, جیسے یوکرین کی جنگ بندی کرنی ہے تو اب فوجوں کو بھیجنا ہے. چونکہ ہمیں غریب ملک ہیں اور فوج جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ ہے اور یوں بھیجنے سے ہماری فوج کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, تو ہم ایسے موقعوں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یاد آ جاتے ہیں اور ہمیں اس میں حصہ لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی ہماری فوج کو تنخواہ ملتی ہے, ڈالر میں ہمیں ارننگز ہوتی ہیں. مطلب دا ہول نیریٹو سیمس ٹو بی لائک کہ ہمارا ملک جو ہے وہ فوج کے قبضے میں ہے جو ہر وقت اپرچونٹی کی تلاش میں رہتی ہے, جو بہت سے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے, جو وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں. لیکن وہ نیریٹو جو ہے وہ تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا اور طریقے سے بھی فوج اور ملک کو دیکھتے ہیں. وہاں پھر آپ کی پیٹریٹزم سب کچھ بیچاری ختم ہو جاتی ہے. سو اس کا کیا حل ہے؟ سو بیسیکلی یہ طبقہ تم جس کی بات کر رہی ہو وہ طبقہ پی ٹی آئی ہے نا. پی ٹی آئی ہر اس چیز کو فولڈ کرتی ہے, انفولڈ کرتی ہے, اس کو ٹوسٹ کرتی ہے ہر اس طریقے سے. اس کے مطابق پاکستان اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, یا ان کی خواہش تھی کہ یہ بہت عرصہ پہلے تباہ و برباد ہو جائے. جیسے ہی عمران خان پرائم منسٹرشپ سے اترے ہوئے ہیں, یہ جن لوگوں کے سن کے تم میرے ساتھ ویوز شیئر کر رہی ہو, یہ لوگ بڑے عرصے سے یہ بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ہے, یہ تباہ ہونے لگا, یہ تباہ ہونے لگا. یہ لوگ سپورٹر ہیں اس شخصیت کے جو IMF کو لیٹر لکھتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یہ پروگرام نہ کریں. اچھا ان لوگوں کے لیے عمران خان کا لیٹر لکھنا کوئی ایشو نہیں ہے.
ان لوگوں کے لیے آرمی چیف کے اسٹریٹجک ریلیشنز ڈیولپ کرنا دنیا کے اندر وہ ان کو ایشو ہے آرمی کے. گلوبل ولیج ہے نا. میں تو اس بحث میں جاتا ہی نہیں. ویسے تو یہ جو ابھی انفارمیشن یہ کوئی بندہ شیئر کر رہا ہے نا, انفارچونیٹلی he is having a poor grip on the affairs that is being happening between Ukraine and Russia. This is not what happening. وہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہے. وہ تو یوکرین کا بھی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ, انہوں نے تو یوکرین کو سائڈ لائن کر دیا. وہ رشیا کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. وہ یہی کہہ رہا تھا. وہ یہ تو کہہ رہا تھا, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یار عمران خان نے IMF کو کیوں لیٹر لکھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا. وہ فوج کو آرمی کو تو کالا روغن پھیر رہا ہے, لیکن ایک شخصیت جو ہے جو مطلب روغن زدہ ہے, وہ اس کے حصے کے ڈالر کھا رہی ہے. اس کے حصے کے ڈالر کھا رہی ہے. اچھا, اس کے حصے کے ڈالر کیسے کھا رہی ہے؟ بھائی بک رہا ہے نا, اکانومی بنی ہے نا. آپ عمران خان کے ویڈیوز بنا کے بیچ رہے ہیں. ہاں, آپ عمران خان کے لیے جھوٹ سننے کی اکانومی بنی ہوئی ہے. آپ عمران خان کی قصیدے پڑھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ بیٹھ کے پڑھیں قصیدے اور آپ ڈالر کمائیں. That's it. نہیں, وہ تو اس بات کو اس طرح نہیں نا لے رہے. ابھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی تھنک PTI کی جو ہے جو اپر ان کی ہے what do you call them, سی جو بھی ہے, ہاں, انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ ایک لیٹر لکھا ہے عمران خان نے, اور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جس ملک میں ہیں وہاں کی جا کے ایمبیسیز وغیرہ میں لیٹر لکھیں اور ویسے کریں, ہاں, something like that. اور پھر اس کو ہم وہاں اقوام متحدہ یا آئی تھنک بڑے فورمز پہ بھی اس کو شیئر کیا جائے اور اس کو بھیجا جائے. تو یہ تو ایک پوری وہ چلا رہے ہیں نا, مہم چلا رہے ہیں, تھنکنگ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, رائٹ فل ہے, ناٹ جسٹ کہ وہ صرف ایک کانٹینٹ بنانے کے لیے بیچ رہے ہیں. وہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اٹس این ایکو سسٹم نا. عمران خان کے نیچے یوٹیوبرز بیٹھے ہیں, یوٹیوبرز کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے نا ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں, ان کو بیسیکلی ایشوز ہیں. یہ سب لوگ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی بدولت تو عمران خان کے ساتھ جا کے جڑے ہیں. 2009-10 سے عمران خان نے پھٹی قمیضیں پہن کے ان کو دکھایا پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے. یہ اس کی بدولت تو جا کے عمران خان سے ملے ہیں. میری بات سنیں نا, یہ ان کی بدولت تو جا کے عمران خان سے. عمران خان کی ویسے کیا اچیومنٹ ہے پولیٹیکلی, وٹ ہی ہیز ڈن. 13 سال سے وہ KPK کے اندر ہے. وٹ دے ہیو ڈن, نتھنگ. بیک گراؤنڈ میوزک لگایا عمران خان کے پیچھے, اور یہ اس وجہ سے جا کے ایسوسیٹیڈ ہو گئے ہیں. ان کی فین فالوئنگ بن گئی. اب یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے. عمران خان جھوٹ کا منبع ہے, ان کے نیچے جو ہیں یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کو گلوریفائی کرتے ہیں, پورٹری کرتے ہیں, اور اس کے نیچے لوگ سنتے ہیں. لوگ سن کے نیچے جذباتی ہوتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں لے کے کہتی ہیں یہ میرا بچہ جو ہے یہ بھی عمران خان پہ قربان. کین یو امیجن. تو یہ برین واش لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کچھ تو ڈالر کما رہے ہیں, کچھ وہ برین واشنگ کی وجہ سے وہ آ کے پورا ایکو سسٹم ہے. بٹ دے آر ناٹ سرونگ پاکستان. یہ جتنی کمیونٹی اوورسیز بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے آج پاکستان کے اندر کہتے ہیں نا کہ جی یہ ایشو ہو جائے, اتنا سا بھی چھوٹا سا بھی ایشو ہو جائے پاکستان کے اندر, جیسے ایک دو ایگزامپلس دی ہیں کہ جی آرمی نے یہ کر دیا, یا اف دے آر انہیپی اباؤٹ مہنگائی اور the facilities that they are facing, if they face any challenge تو وہ اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. ان لوگوں نے گزشتہ 4-5 سال میں کبھی اس بات پہ احتجاج نہیں کیا کہ PIA کی فلائٹس کیوں بند ہوئی ہیں. یہ لوگ برطانیہ سے یورپ سے آنے کے لیے 17-18 گھنٹے کی فلائٹس لے کے آتے رہے ہیں, 1.5 دن کا سفر کرتے ہیں, حالانکہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں 6 7 8 گھنٹوں کی, کہ آپ ڈائریکٹ PIA پہ ٹریول کرتے تھے. یہ لوگ 18 گھنٹے ٹریول کرتے رہے ہیں, فلائٹیں ڈفرینٹ بدل کے, لیکن آج تک ان لوگوں نے اف نہیں کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اف کرتے ہیں نا, ہم اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا PIA بند ہوگی, تو PIA بند تو عمران خان نے کروائی, اس کے نیچے جو کابینہ بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے وزیر تھے انہوں نے بند کروائی PIA. لیکن اس میں بھی وہ کہتے پہ گئی ہیں کہ PIA کا ستیاناش پچھلی حکومتوں نے مارا اور اب تک جو ہے وہ بند ہو گئی. 2 چیزیں ہیں, پچھلی حکومتوں نے مار دیا, میں اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہا, اس کے اندر وہ ایک الگ بحث میں لے جائیں گے نا. ایک چیز تو اسٹیبلشڈ ہے نا کہ PIA کو بند جو ہے, جو انکمپیٹنس سے کس نے کروایا, عمران خان کی حکومت میں
عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے جو اس کے وزراء ہیں انہوں نے بند کروایا انکمپیٹنس کی وجہ سے. اس کے وزیر نے کہا, سرور ان کا وزیر تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی یہ جو پائلٹس ہیں یہ پاکستان کے اندر 2 نمبری سے انہوں نے لائسنس لیے ہیں. جتنا یورپین یونین کے ملک ہیں انہوں نے یہ سنا, انہوں نے پاکستان کے آپریشن ہی بند کر دیا. تو پائلٹس نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ پائلٹس نے کا احتجاج تو بند کیا, سب نے کچھ کیا, وہ بھی ایک الگ بات ہے. میں پھر بات کرتا ہوں اسٹیبلشڈ فیکٹس کے اوپر کہ پی آئی اے کی فلائٹس بند ہو گئیں. یورپ نے کہا کہ بھئی آپ you are not fulfilling our safety concerns and all the SOPs related to safety, so you cannot operate in Europe. So ان کی بند ہوگی. بات لمبی ہوگی ہے لیکن بات یہ ہے, میں actually I'm trying to reflect کہ they are not sincere. ان کی کسی قسم کی sincerity پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان بہتر ہو جائے. یہ 100% یہ لوگ عمران خان نہیں, پاکستان نہیں, اس اپروچ پہ ہیں. یہ جو بھی آپ نے لیٹر والی بات پہ کہا کہ یہ صرف وہ بنا رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ, تو یہ جو ایک کیس تھا جس میں ایک جرنلسٹ تھا who died کینیا میں, ارشد شریف, کیا نام تھا ان کا؟ ارشد شریف. ہاں جی. تو وہ جو ارشد شریف ہیں ان کی بیسکلی کیس کے لیے دے کلیم کہ ہم نے بہت سے لیٹرز لکھے سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو, آئی گیس. تو وہ ان کا اتنے لیٹرز لکھے کہ ان کا سسٹم جیم ہو گیا اینڈ دے ایکچولی ہیڈ ٹو ٹیک نوٹس اینڈ سم ہاؤ دین کچھ اس طرح کی انٹرپشن ہو گئی کہ وہ کام مزید آگے نہیں شاید اس کو پرسیو کر سکے. سو آفٹر دس ایکسپیرئنس دے ور سیئنگ کہ بھئی ہم اگر اس طرح لیٹرز جگہ جگہ جائیں گے تو دین اٹ ول بی نوٹسڈ کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان. کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کس کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو لیٹر لکھنے والے ہیں یہ 1% بھی امپارشل ہو کے سوچیں نا, اپنے دماغ سے عمران خان کا غلبہ ہٹائیں تو پہلا فنڈامنٹل تو کویسچن یہ ہے کہ کس سے کیا زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان سے کیا زیادتی ہو رہی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل چلیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, عمران خان اپنی کرپشن کی وجہ سے جیل میں ہے نا, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. کابینہ کے لوگوں نے جو ان کے اپنے وزراء ہیں انہوں نے گواہی دی ہے. آپ 1 to 1 ڈسکس کر لیں. اس وقت 2 آرک رائیول ہے نا گیون کانٹیکسٹ, ایک کہہ لیں جنرل عاصم منیر اور دوسرے عمران خان ہیں, ان کی آپس میں ہے نا. تو بھائی انالیسس کر لیں, جنرل عاصم منیر نے عمران خان کا کیا بگاڑا ہے, کیا کیا تھا جنرل عاصم منیر نے, واٹ ہی ڈیڈ. جنرل عاصم منیر نے تو کچھ نہیں کہا تھا. جنرل عاصم منیر تو ایک کنٹینڈر تھے کہ میں نے آرمی چیف کے. عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے. جب وہ بننا تھا تو دھرنا دیا اور پھر ساری لابنگ کی کہ جنرل عاصم منیر نہ بنے, باقی جو مرضی بن کر لیں. حالانکہ ہی ہیڈ نو رائٹ کانسٹیٹیوشنلی, ہی واز نیدر پرائم منسٹر نار ممبر آف پارلیمنٹ اور اینی تھنگ. مے بی ہو سکتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ, لیکن وہ استعفے دے چکے ہوئے تھے اپنی پارلیمنٹ سے. ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ, بٹ سٹ ان وہی پرامن احتجاج کے نام کے اوپر دھرنے دیے ہوئے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر نہ بنے. کیوں؟ ایک سوچے نا لوگ, وائی. تو زیادتی تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ عمران خان کر رہے ہیں. اف یو ڈگ ڈاؤن تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ عمران خان کیوں نہیں جنرل عاصم منیر کو بننے دینا چاہ رہے تھے. چونکہ جنرل عاصم منیر DGISI تھے جب عمران خان وزیر اعظم بنا ہے, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو PMLN کو ہرایا ہے RTS سسٹم بند کروا کے, اور انلیجیٹیمیٹ طریقے سے عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا. آج یہ روتے ہیں فارم 45-47, اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا فارم 45-47 کیا ہوتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں تو فارم 47 بھی نہیں کسی کو ملے, 45 بھی کسی کو نہیں ملے. جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو تو سادہ رسیدوں کے اوپر بھی نہیں نمبر لکھے تھے, ان کے تو ایجنٹس ہی باہر نکال دیے تھے کہ چلے جائیں آپ, بس ہو گیا الیکشن, آپ گھر جائیں. اس قسم کے الیکشن سے عمران خان وزیر اعظم بنے تھے. اچھا چلیں یہ بھی ایک سیپریٹ بات ہے. اب اگر اس قسم کے الیکشن سے جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ DGISI تھے. جنرل عاصم منیر عمران خان کے پاس چلے گئے, بینگ اے اسپائی چیف آف دا پاکستان, عمران خان کو بتایا کہ بھئی آپ کے اہل خانہ جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, آپ اپنے اہل خانہ اپنے گھر کو درست فرمائیں.
Is that on record? Record and admitted by Imran Khan as well, and it is reported by international media. इमरान खान मतलब सीधे सीधे बात तो नहीं किया, लेकिन इन आप मतलब आप उनकी बात से आप इजीली अखज़ कर सकते हैं कि दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड. और फिर आप कंसिक्वेंटली आप उसको देखें कि वही केसेस बाद में बने भी. ये सारी वीडियोस निकली हैं, ऑडियोस निकली हैं, कैसे ये मलिक रियाज से अंगूठियाँ मांग रहे हैं, दूसरियाँ मांग रहे हैं, और फिर कैसे ये तोशा खाना 1-2 घड़ियाँ बेची, और फिर ये कैसे ये जो है ये यूनिवर्सिटी ये इसके नाम के ऊपर रफ़ाए आमा के नाम के ऊपर ज़मीनें हथियाते रहे हैं और सब कुछ करते रहे हैं. तो अब हैविंग सेड दिस, अब ये देखें ना, अब इसमें भी ये देखें जनरल आसम मनीर को क्या ज़रूरत पड़ी थी. अब इसको देखो ना, ये अब एडमिटेड चीज़ है, ये इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है और इमरान खान भी इसको मानते हैं. अब इसमें सोचने वाली बात है, आप इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करें. जनरल आसम मनीर लो कैलिबर के बंदे होते या सिंसियर टू अपनी जॉब ना होते तो क्या ज़रूरत थी स्पाई चीफ को जाके अपने बॉस को कहने कि जी आपके अहले खाना जो हैं वो उनके मामला सीधे नहीं है, प्लीज़ आप सीधे करें. क्या ज़रूरत थी इनको. 2 एस्पेक्ट्स निकलते हैं ना इसमें से कि यहाँ तो वो बंदा बड़ा अपराइट है और उसने अपने फ़राइज़ को समझते हुए उसने जाके अपने बॉस से बात किया कि जी ये मामला तो आप इनको ठीक करें. इंस्टेड ऑफ उसने अपने मामला अपने घर के ठीक करने की बजाय ही रिमूव्ड जनरल आसम मनीर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ DGISI. दिस इज व्हाट ही हैज डन. अच्छा, सो इसमें से एस्टेब्लिश क्या हो रहा है, देखें ना आप 2 पर्सनैलिटीज़ को आप कंपेयर तो करें. तो इसमें से इन दोनों पर्सनैलिटी के कंडक्ट में से सिंसियर कौन है? जनरल आसम मनीर है. इसी एपिसोड को ले लें. अगर ये बात जो मैं बता रहा हूँ सच है, अगर ये बात मैं बता रहा हूँ जैसे मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट है, अगर ये बात सच है तो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में से हक पे कौन है? पाकिस्तान के लिए बेहतर आदमी कौन है? ऑब्वियस आंसर है ना, जनरल आसम मनीर है. तो मेरे ख्याल से तो जनरल आसम मनीर ने तो एक इंतहाई नेक्स्ट लेवल का स्टेप लिया है दयानतदारी का या अपराइटनेस का, कि आप जाके आपने परवाह किए बगैर कि यार मुझे DGISI से सोचा होगा ना, ही इज़ ऑन दैट पोस्ट कि यार इसका ये भी ये प्रॉज है कौन से मैं बात करूंगा तो भाई मुझे निकाल देंगे. बट ही डिडंट थिंक अबाउट दैट. तो उसको निकाल दिया, वो साइड लाइन हो गए. अब वक्त का पहिया चला है. अब इमरान खान को तो पता था. सो दैट्स वाई इमरान खान जो है वो ही वाज अगेंस्ट के जनरल आसम मनीर दोबारा ना बने चीफ. दैट्स द केस. और फिर जब वो चीफ बन गए फिर ये इन्होंने जाके ये वाला मई वाला इंसिडेंट करवा दिया. दैट वाज अ रिबिलियन, दैट वाज अ अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कू विद इन द आर्मी. हर इंडिपेंडेंट बंदे को पता है कि वो सारी की सारी एपिसोड क्या थी. हाँ, लेकिन अब ये देखें ना कि अब ये जिस करप्शन को बेस बना के ये सब कुछ किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, ऐसी करप्शन तो फिर पिछले सालों पिछले मतलब हिस्ट्री में, पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो बहुत रही हैं. आप फिर सबको ही लाइन हाजिर करें ना. हादिया, पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वाकई करप्शन करने वाला बंदा, ताकतवर तरीन आदमी जो वज़ीर आज़म भी रहा है और जिसके पास झूठ की बुनियाद के ऊपर मेजॉरिटी लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सज़ा मिली है. और असूलों और शवाहिद की बदौलत कोई ऐसा सबूत शवाहिद नहीं है जिसको जिटलाया जा सके, जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को पर्टिकुलरली ये जो अभी मैं जो रिसेंट सज़ा मिली है, ये जो मलिक रियाज से ज़मीन हथियाने की है, मतलब हथियाई नहीं है, मतलब उसके साथ किकबैक्स के तौर के ऊपर लिए ज़मीन. तो क्या प्रॉपर्टी की कभी करप्शन पहले कभी नहीं हुई पाकिस्तान में? किसी ने नहीं की, किसी सियासतदान ने पाकिस्तान के अंदर इससे पहले ये केसेस मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चले हैं. वो केसेस आज PTI के लोग भी कह चुके हैं, सारे कह चुके हैं, और लोग इनके भी मानते हैं कि वो बोगस केस थे. ये वाहिद इमरान खान वाहिद बंदे हैं जो वाकई करप्शन के अंदर ताकतवर तरीन है, जो पाकिस्तान के इंसाफ के कटहरे में लोअर कोर्ट्स में से आया. अभी अपर कोर्ट्स में से स्टिल इनके हमायती बैठे हुए हैं. लगता है उनके कमेंट से कि ये लोग फिर जो हैं, पता है ये लोअर कोर्ट के अंदर ये बैठ के ये क्या करते थे कि आप जल्दी जल्दी फैसला करें.
لوور کورٹ کے جو جج تھے نا ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ جلدی جلدی فیصلہ کر رہے ہیں, ہیونگ ان مائنڈ کہ یار یہ جو ہمارے جو یہ کیس یہ جلدی سے فیصلہ کریں, ہائی کورٹ میں جائے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں سے ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ٹرن ڈاؤن کروا لیں گے, ہیونگ دا ایگزامپل دیٹ ہیو سین فار دی ادر کیسز. سو اب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اب تو جنگ و جدل میں ہے, اب تو آرمی بھی اپنا کام کر رہی ہے. آرمی اٹ از کلیئرلی ایویڈنٹ کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے ناؤ دے آر انوالو ود دا لائز بینگ سپریڈ بائی عمران خان اینڈ اٹس پارٹی. اب انہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو ارینج اس طریقے سے کر لیا ہے, سپریم کورٹ کو بھی اور ہائی کورٹ کا بھی, جو لگتا ہے کہ اب یہ جو سہولت کار ججز ہیں دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سپورٹ عمران خان آن دا گراؤنڈز آف آپ نکالے ٹیکنیکل بیسس کے اوپر. بھئی آپ جائیں, آپ اپنے کیس کو لڑیں نا, میرٹ پہ لڑیں, آپ بتائیں, آپ عمران خان میرٹ کے اوپر بتائیں نا کہ جی یہ میرے یہ شواہد ہیں, یہ شواہد ہیں. کیا شواہد پیش کیے ہیں؟ کسی بھی کیس کے اندر کوئی شواہد نہیں عمران خان نے پیش کیا کسی قسم کا بھی. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, اور ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کی بنیاد کے اوپر پچھلے کیسز میں ضمانتیں ہو گئی ہیں اور بری ہو گئے ہیں یا کسی طریقے سے, اور یہ جو ابھی بھی یہ کیس ہے یہ دس از ایکچولی ہیپننگ ان دس کنٹری. اچھا, اب یہ چلیں پولیٹیکلی تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سیناریوز, شاید پوری دنیا میں ہر ملک میں یہی کچھ ہی چل رہا ہے, لیکن ایک یہ جو کلچر ہمارے ملک کا خراب ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں اب اس میں ہم شاید پولیٹیکلی انٹروڈیوس نئے ہوئے ہیں تو ہمیں شاید اپنی اوپینین دینے کا اور اس کو مطلب ایکسپریس کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا. جیسے اب ٹرمپ کے اوپر کتنے کیسز ہیں, مطلب ابھی وہ پریزیڈنٹ ہے رائٹ, وہاں پہ بھی 2 پارٹیز ہیں, ایک ریپبلکنز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ڈیموکریٹس. یہاں آسٹریلیا میں ہم دیکھتے ہیں وی ہیو لبرلز اینڈ لیبر. سو لیکن شاید میں نے اپنے پرسنل طور پہ یہاں پہ شاید کسی سے اس طرح پولیٹیکلی نہیں کوئی ڈسکشن کی ہو, تو شاید مجھے نہیں پتا کہ ایکسٹریمنس کیا ہے آف دا پولیٹیکل ویوز آف دا پیپل. لیکن پاکستان میں یہ کیوں ہے اتنا انفارچونیٹلی, جیسے ایک ٹرم میں سن رہی تھی بوٹ پالش. اچھا چلو, آپ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے لیے جو بھی آپ ان کا ایک رائیولری ہوتی ہے اور جو بھی پریزنٹ سینیریو کے مطابق وہ ایک دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ کرتی ہیں, اس قسم کے الزام لگاتی ہیں. لیکن پھر جب آپ عام کوئی جس سے پبلک فگرز پہ آ جاتے ہیں, سیلیبریٹیز پہ آ جاتے ہیں, یا عام لوگ جب اپنی پارٹی کی اوپینین دیتے ہیں, کیونکہ ڈیفرنٹلی آپ پولیٹیکلی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ یا تو آئدر یو پارٹ آف ون پارٹی اور دی ادر رائٹ. سو جب آپ پولیٹیکلی اپنے ویوز دے رہے ہیں تو دی ادر پارٹی ووڈ ایکچولی پورٹرے کہ ایز اف یو مطلب یو آر رانگ اینڈ انسین. بھائی آپ کے بھی پولیٹیکل ویوز ہیں, اس کے بھی پولیٹیکل ویوز ہیں, تو نہ تو آپ کا پارٹی یا لیڈر جو ہے وہ فرشتے ہیں کہ, اور نہ ہی دوسرے کے ہوں گے. ڈیفینیٹلی اٹس اے پولیٹیکل تھنگ, ویوز ہو سکتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے ملک میں اتنا برا کیوں ہے؟ وہ مطلب ایک ویو دیتے ہوئے آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جو ہے نا پارٹی کے لوگ آپ کو بہت زیادہ بیش کریں گے. تو ہاؤ ٹو امپروو دس کلچر, یا دس از اگین از اٹ نارمل؟ کچھ کنٹریز کے اندر ویسا ہی رویہ ہے جیسا ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر لیں, اس سے پہلے اگر ہم آسٹریلیا میں بات کر لیں تو یہاں پہ لوگوں کا مزاج کافی معتدل ہے. being affiliated with the political parties, the people are not that much fanatic about politics, اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ایسوسیشن نہیں ہے یہاں پہ اس طریقے سے. ہاں آسٹریلیا کے اندر ایک چیز ضرور ہے کہ آسٹریلیا کے اندر جو بیسٹ چیز ہے, آسٹریلیا کے اندر جو ووٹ ہے نا دیٹ از کمپلسری. اف یو ڈو ناٹ ووٹ سو یو ہیو ٹو پے فائن. اور پھر ایک اور سسٹم بھی ان کا ہے کہ یہاں پر جو ووٹ کاؤنٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ بھی preference کی بیس کے اوپر ہے, which is a very good system which can be thought about within the parliament and the legislature in Pakistan can think about it. So it's a good way. So پارٹیاں 2 ہی ہیں یہاں پہ بھی. اور پارٹیاں امریکہ میں بات کر لیجیے تو امریکہ کا جو بیہیویئر ہے میرے خیال سے پاکستان نے وہیں سے لیا ہوا ہے. اور امریکہ میں بھی پرائمریلی 2 ہی پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن, اور عرصے دراز سے ہیں, بڑے عرصے سے ہیں. وہاں پہ ایکچولی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے کہا انہوں نے مکا کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ یار یہ نورا کشتی ہو رہی ہے.
پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایک ایوولوشن پروسیس کے تحت 2004-05 کے اندر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی اور پھر اس کے تحت ڈکٹیٹر کو باہر نکال دیا گیا. ایک جو آرمی تھی وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر حکومت کر رہی تھی آخری دفعہ. تو ایک پاکستان نے ایک نئی سمت لی تھی لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر. تو پھر وہاں پہ ایک نیا ایلیمنٹ انڈیوس کیا گیا اسی آرمی کی طرف سے, اسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس وقت کی, عمران خان. اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے نا پاکستان کے اندر, یہ نورا کشتی ہے. یہ جو آپس میں کر رہے ہیں یہ نورا کشتی ہے, انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. سو وہ جو سسٹم ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 2 پارٹی سسٹم آسٹریلیا میں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان کے اندر آ کے ڈنٹ مار دیا آ کے عمران خان نے. اور آ کے ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور لوگوں کے جذبات کو کھیلا گیا اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ آپ ایک بہت بڑے ریفارمسٹ آئے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے, اور لوگوں کو اس طریقے سے انگیج کیا گیا کہ لوگوں کی ایک رائے بننے لگی. اور پھر چونکہ اس وقت ایک نیا فیکٹر پاکستان کے اندر آیا تھا سوشل میڈیا کا, اور پاکستان کے اندر ڈبیٹ ہونے لگ پڑی تھی اس حوالے سے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگ پڑے پاکستان کے اندر. فار ایگزامپل, جس بندے کو پی ٹی آئی کے اس وقت کے عمران خان کی باتیں اپیل کرنے لگیں, اور ان لوگوں کو جن کو اس کی باتیں اپیل نہیں کر رہی تھیں, ان لوگوں کے درمیان چھوٹا مکالمہ ہونے لگا. اب یہ ہیومن سائیکی ہے, ایک انسان کی اس قسم سے ترتیب ہے کہ جب آپ ایک مکالمہ کرتے ہیں تو آپ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں, اور جب آپ پوزیشن لے لیتے ہیں تو آپ ایک نئی جہت پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بحث میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ایک پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں اور دوسرا بندہ ایک پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہے, تو آپ پھر اپنے پوائنٹ آف ویو کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر دلائل دینے کے ساتھ ساتھ آپ پھر کیا کرتے ہیں, چونکہ آپ کی اس وقت دلیل ہوتی ہے کہ آپ ایک پرسن کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ دوسرے پرسن کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے, تو آپ ایکچولی الٹیمیٹلی آپ اس پرسن کو نہیں ٹھیک کہہ رہے ہوتے, آپ ایکچولی وہ جو آپ نے پوزیشن لے لی ہے نا دلائل کی, آپ اس کو سیو کرنے میں لگ جاتے ہیں, اب پاکستان کے اندر یہ پروسیس شروع ہوا تھا 2009-10 سے. لوگوں نے آپس میں بحثیں کرنی شروع کی, اور وہ کرتے کرتے اس وقت 15 سال گزر چکے ہیں. اور 15 سال گزرتے لوگوں نے اتنی پوزیشن لے لی ہوئی ہے کہ وہ لوگ میرے خیال میں اس وقت نہ تو کوئی عمران خان کی سپورٹ میں ہے, نہ کوئی اس وقت نواز شریف کی سپورٹ میں ہے. لوگوں نے جو پرانے وقتوں سے پوزیشنیں لی ہیں یا اب لے لیتے ہیں, بحث میں چلے جاتے ہیں, وہ اس کو سچ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں. میں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہوں گا سب لوگوں کو کہ اگر آپ میری بات کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا کہ اگر آج آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو آپ 2 دن کے لیے آپ نواز شریف کے سپورٹر بنیں اور آپ نواز شریف کے حق میں دلائل دینا شروع کریں. اسی طریقے سے جو عمران خان کا سپورٹر, جو نواز شریف کا سپورٹر ہے, وہ 2 دن کے لیے دل سے, دماغ کو فلی, جو اپنے برین سیلز ہے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے عمران خان کے قصیدے پڑھے اور ہر صورت میں نواز شریف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے. تیسرے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برین آپ کو فیڈ ان کرنا شروع کر دے گا, آپ کو ٹریگر کرنا شروع کر دے گا کہ آپ اپوزٹ ڈائریکشن کے اوپر آپ اپنے دلائل دینا شروع کر دیں. تو یہ ایک ہیومن سائیکی ہے جس کو میں نے خود سے آبزرو کیا. آئی بین ٹو دس ایکسپیریمنٹ ملٹیپل ٹائمس. تو میں لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے, کمنگ ٹو یور کویسچن, یس پولرائزیشن ہے, بہت سویر قسم کی ہے. ایک بندہ دوسرے کو جھوٹ کہہ رہا ہے, دوسرا دوسرے کو جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہا مطلب دوسرے کے ویوز کو غلط کہہ رہا ہے. اس میں سے نکلنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ ہر بندہ سٹیپ آؤٹ کرے, پھر اس کو دیکھے معاملات کو, اور پھر اپینین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آبزرو کرے اور اپنا اپینین دے اور اس پہ سٹک نہ کرے. آپ تو جو
ڈیموکریسی تو یہی ہے نا کہ جی آپ نے الیکشن ہونا ہے تو آپ کو جو بندہ بہتر ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں. وائی آر یو ڈرائنگ پوزیشنس؟ سو پوزیشنس کیسے ڈرا ہوتی ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ آپ نے بحثیں کی ہوئی ہیں. سو میں تو جو تمہارا کویشچن تھا آئی تھنک میں نے اس کو ڈریگ کر دیا. میں نے ایکچولی اس کو سولوشن کے ساتھ بتایا کہ یس یو آر رائٹ, ایسا ہے, پولرائزیشن ہے, اس سے نکلنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا, یہ ہوا کیوں ہے یہ بھی بتا دیا, اس سے نکلنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں, ویوز میں فرق ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ ہوتا ہے. کچھ ڈس انفارمیشن ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے. وہ جب ہم ویوز کی بات کرتے ہیں دے کین بی وائٹ اور گرے, جو جھوٹ ہے نا وہ بلیک ہے. تو یہ والی ایبلٹی بھی ڈیولپ کرنی ہے ہم نے کہ جھوٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں میں یہ بات ڈیولپ ہو چکا ہے. جب 2009 میں آئے تھے نا تو ہمارا ایک ڈیجیٹل لٹریسی اتنی نہیں تھی, ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت زیادہ تھی, لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے جو کلرڈ پرنٹ پیج کے اوپر جو بھی لکھا ہوتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے. جو فیس بک کی ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو فیس بک کی پوسٹ بن کے کوئی چیز آ جاتی ہے, فار ایگزامپل امیج کے اوپر 2009-10 کی بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر اگر کوئی کچھ لکھا آ جاتا ہے دیٹ از ایکچولی ٹرو, اس پہ کسی کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈیجیٹل لٹریسی اتنی تھی. اب ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کو 12-15 سال ہو گئے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے, اب لوگوں کا امپرووڈ ہو گیا ہے چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ جو میں نے بات کی ہے کہ کچھ طبقہ ایسا بھی ہے ان کو عادت ڈل چکی ہے جھوٹ سننے کی, وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ سننا چاہتے ہیں. جھوٹ کی اکانومی بھی بنی ہوئی ہے. پتہ ہے کہ یار یہ لوگ صحیح بات نہیں کر رہے, جیسے میں نے 2-4 باتیں تم سے بتائی ہیں کہ یار اگر تم یہ بات کر رہے ہو تو مکمل بات کرنی تو یہ ہے کہ یار یہ بات ہے تو پھر یہ بھی ہے, تو یہ اے ہے بی ہے, ہر بات کی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے نا. آپ نے یوٹیوب پکڑا ہوا ہے تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ بتائیں نا آنیسٹی سے, دیانتداری سے بتائیں نا آپ لوگوں کو کہ بھئی یہ اس کے یہ فیسٹس ہیں, یہ فیسٹس ہیں, آپ اس کو ان طریقے سے بتائیں. جیسے ایک معلم ایک استاد بتاتا ہے, ایک معلم استاد جب کسی کو تدریس کرتے ہیں تو وہ طالب علم کو بتاتے ہیں بھئی یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ تو اگر اللہ میاں نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے تو آپ معاشرے میں بہتری کا کردار ادا کریں نا. آپ